محمد صلی اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان بابرکت لمحات میں ہم یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو علم ہوگا کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کی یہ پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش پریشانیوں کے حل کے لیے مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت یعنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اور راز عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے محبوب کی دکھیاری امت کی غمخواری کریں گے، دلجوئی کریں گے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ پاک کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو جن کی کالز چلتی ہیں، جن کو ان کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، یقیناً ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہوگی۔ جن کے ایس ایم ایس ہم مدنی چینل پر عرض کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، استخارے کرتے ہوں گے، تو اس سے آپ کے دلوں میں خوشیاں داخل ہوتی ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم استخارہ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہے تو اس حوالے سے آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، مگر اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے۔ اور مدنی چینل کے کال جن پر آپ کر سکتے ہیں وہ نمبرز بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر کال نہیں مل پا رہی تو آپ ہمیں بذریعہ ایس ایم ایس ہم سے رابطہ فرمائیے۔ آپ کے ایس ایم ایس کے بھی ہم استخارے کرتے ہیں، اس کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں ذرائع کے ذریعے آپ مستفید نہیں ہو پا رہے تو اس کا تھرڈ آپشن ہے کہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 02134858711 اس پر آپ رابطہ کر لیجئے۔ اس پہ بھی کال نہیں مل پا رہی تو ایک اور آپشن ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر ہمارے دعوت اسلامی کے اس شعبے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ اور روحانی علاج کا ایک آپشن موجود ہے۔ اس روحانی علاج کے آپشن میں جائیں گے تو مزید چند سروسز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ گھر بیٹھے امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ آپ منگوانا چاہیں تو اس کا ایک الگ فارم ہے۔ استخارہ وایا ای میل کروانا چاہیں اس کا ایک الگ فارم ہے۔ کسی بھی پریشانی مسئلے کی کارڈ کروانا چاہیں اس کا الگ فارم ہے۔ اور امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں تو بیکم اے مرید کا بھی اس میں آپشن موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ آپ کے فون کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم فوراً ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ہم ایس ایم ایس ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلام، وعلیکم السلام۔ میرا نام سحر علی ہے اور میری امی کا نام زبیدہ علی ہے۔ میں اکثر بیمار رہتی ہوں، کچھ دن صحیح گزرتے ہیں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سر درد اور دیگر مسائل وغیرہ کا بھی سامنا ہے، تو ان کا استخارہ کر کے جسم میں درد رہتا ہے۔ درس نظامی کر رہی ہوں، اسٹڈی میں دل بھی نہیں لگتا، دل کرتا ہے چھوڑ دوں۔ اچھا، اسٹڈی ٹھیک ہے، ان کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور مزید بھی ایس ایم ایس کافی جمع ہو گئے ہیں ہمارے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ایس ایم ایس کرتے ہیں، اگلا ایس ایم ایس آتے اوپر اب نکل جاتے ہیں پچھلے ایس ایم ایس۔ میرے نام روحی جعفر ہے، والدہ کا نام عائشہ خاتون ہے۔ اچھا جی، اچھا ڈاکٹر ہیں، کلینک میں بہت رش ہوتا تھا مگر کچھ دنوں سے مریض بالکل نہیں آ رہے، التجا ہے کہ استخارہ کرتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم، میرا نام عصبہ ہے، امی میری نند کی بیٹی کو بہت زیادہ الرجی ہے، زخم ہو جاتے ہیں خارش کر کر کے، نام ابراہیم۔ اچھا، یہ ان کے بیٹا ہے ان کا۔
ابراہیم، والدہ کا نام ہما، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ سلام، میری امی بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر دیں۔ امی کا نام کلثوم بنت عائشہ۔ اچھا، میرا نام عابد علی اتاری ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ اچھا، ان کی دکان ہے کمال چوک سے پرانا تھانہ چوک خانے وال میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے لیے شفٹ ہونا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اسپورٹس کا بزنس حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ فرمائیں 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک۔ اس پہ آپ اس کی رہنمائی لے لیں کہ اسپورٹس کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، میرا نام سلامہ ہے اور میری امی کا نام صغرا بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میرا استخارہ کریں اور روحانی علاج بتائیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ظفر حیات ہے اور والدہ کا نام ولنا بی بی ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے اور بیمار رہتا ہوں، استخارہ کر دیں۔ اچھا جی، کلثوم بنت بختاور، استخارہ کر دیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے استخارے بھی ہو رہے ہیں، ایک اس سے اور شامل کر لیجئے۔ میری السلام علیکم، اسلامی بہن ہوں، میرا نام جمالاں، میری والدہ کا نام پھاپھل، مجھے تکلیفیں آتی ہیں، کبھی سر میں درد، کبھی کوئی اور تکلیف، میرا استخارہ کریں۔ جن جن عیسائی بھائیوں اور عیسائی بہنوں نے ہمیں ایس ایم ایس کیا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے عرض کی جا چکی ہے کہ جب آپ ایس ایم ایس ٹائپ کر لیا کریں، اس کے بعد اس کو ری چیک کر لیا کریں کہ اس میں آپ نے ٹائپ کیا کیا ہے، اور جو اغلاط وغیرہ ہیں ان کی تصحیحات فرما دیا کریں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ اچھا جی، اب بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میرا نام محمد بلال ہے اور امی کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ کال کی تو کہہ رہے تھے کہ نظر بد کے اثرات ہیں، تو لہٰذا میں نے پتہ کرنا تھا کہ نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں۔ جو انہوں نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی میں نے پڑھا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا استخارہ کر دیں۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام طارق ہے، میری والدہ کا نام شناز ہے۔ میری گھر میں یہ ہوتا ہے، پیسوں کا نہیں پتہ چلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد گھر میں جو ان کی پریشانی ٹکی رہتی ہے 24 گھنٹے۔ اچھا جی، شارق بھائی، گھر میں جھگڑے اور پیسے کی تنگی وغیرہ کے معاملات ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا بھی۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام زہیب ملک ہے اور میری والدہ کا نام نور جان ہے۔ مجھے جاب نہیں ملی اور مجھے بہت سارے شیطانی وسوسے آتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں اور میرے کافی مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو رہے۔ مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، کون سے ملک ہیں یہ؟ زہیب ملک، ٹھیک ہے زہیب بھائی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور مزید کال چلائیے۔ میرا نام عدنان شاہد ہے اور میری والدہ کا نام مسرت جبین۔ میرا مسئلہ جاب کے حوالے سے ہے۔ 2 منتھ ہو گئے ہیں، میں نے اپلائی کیا تھا جاب کے لیے، لیکن باقیوں کو، میرے ساتھیوں کو کالیں آ گئی ہیں اور مجھے نہیں آ رہی۔ پلیز استخارہ کر کے بتائیے یا پھر کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھ لیتے ہیں، عدنان شاہد بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا وظیفہ بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام فرمان علی ہے اور والدہ کا نام فمیدہ بی بی۔ میری کریانے کی دکان ہے، لیکن اب دکان میں آمدن کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، اور قرضہ بھی 60,000 قرضہ بھی چڑھ گیا، کوئی کام نہیں چل رہا صحیح طرح سے اور ٹینشنیں بہت ہیں۔ پلیز مجھے کوئی علاج بتائیں، اور میں نیکی کی طرف بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میں جا نہیں پاتا۔ اگر کبھی جاتا ہوں تو کوئی 3 دن 4 دن لگاتار نمازیں پڑھ لوں گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی ٹینشنیں ایسی گھر میں خرچے کی، وہ آگے پیچھے کی کوئی نہ کوئی آ جاتی ہیں کہ پھر وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے وہ سب کچھ۔ جی، دیکھ لیتے ہیں فرمان علی بھائی، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں تمام مسائل کا۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام توحید کوثر ہے، میری سسٹر کا نام ہے رابعہ، اس کی شادی ہوئی ہے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے یہاں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک انہیں بخیر و عافیت صاحب اولاد فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام حسنین ہے، میری والدہ صاحبہ کا نام زینب بی بی ہے، اور میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں میرے کھانے میں بال آتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہوں تو کبھی کتا مجھے کاٹتا ہے، کبھی سانپ کاٹتے ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ فرما دیجیے۔ جی، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے حسین بھائی۔
آپ تشویش نہ فرمائیں، انشاءاللہ سب خیر ہے. مزید کال چلائیے. یار محمود میرا نام ہے، جوید محمود میرے والد صاحب کا نام ہے. میں پتوں کے میں رہتا ہوں، میری جاب نہیں کہیں پہ بھی ہو رہی، بڑی جگہ پہ اپلائی کر کے دیکھ لیا، اس کے لیے کوئی عمل بتایا جائے. بے روزگاری کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. یار محمد بھائی مزید کال چلائیں. عتیق احمد ہے، میری والدہ کا نام شاہدہ ہے، اور تقریباً 2 سال سے میری طبیعت کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی خراب، زیادہ تر عموماً خراب ہی رہتی ہے میری طبیعت، اور کام بھی میرا جو ہے نا تقریباً 2 ماہ سے بند ہی ہو چکا ہے. 2 سال سے طبیعت خراب، کام 2 ماہ سے بند ہے. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. عتیق احمد بھائی ایک لاسٹ کال چلا دیجیے. میری بہن کا نام شمیلہ بی بی ہے اور میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے. میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کروا دے. اچھا جی، بہن کی طبیعت خراب ہے. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے ہوئے رہیں. اچھا، جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے بذریعہ SMS ہم سے رابطہ فرمائے، آپ اپنے SMS کے جوابات سنیں. جی سحر علی بنت زبیدہ بی بی، کیا اشارہ ہے ان کے ساتھ؟ جی سحر علی بنت زبیدہ کا استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ تو نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. تو نظر بد کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. بیمار عابد صفحہ نمبر 44 پر یہ دعا موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. اگر مریض خود کرنا چاہے تو خود بھی دم کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح آپ نے اسٹڈی کے حوالے سے کہا تھا کہ اسٹڈی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس روحانی بات پر عمل کیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اسٹڈی میں دل لگ جائے گا. اچھا جی، جن کا کلینک ہے روحی جعفر، والدہ کا نام عائشہ خاتون، وہ چل نہیں رہا. ہاں، ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ تو نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے. اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے نکالے اور آپ کی مراد پوری ہو، آپ کی پریشانی دور ہو. آپ کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی یہ دعا پڑھتے رہیے. بلکہ یہ ایک جو ہے درود پاک بھی ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ عز و جل ان کی پریشانی دور ہو. اچھا جی، نام اسبا. اچھا، نند کے بیٹے کو بہت زیادہ الرجی ہے، ابراہیم بن ہما. ان کا کیا اشارہ ہے؟ ابراہیم بن ہما کا استخارہ ہوا. ان کو الرجی خارج کا جو مرض تھا، اس حوالے سے استخارہ ہوا نا، تو استخارے میں ابراہیم بھائی کے کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 38 پر موجود یہ روحانی علاج ہے. اور روایت بھی ہے کسی شخص کے خارش ہو گئی تھی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا. اس نے حجاز مقدس جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا، مگر عاجز آ کر اثناء راہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا. رات جب سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جلوہ زیبہ دیکھا. تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے. یہ جب صبح اٹھا تو خارش کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی. تو یہ آیت جو آپ نے سماعت فرمائی ہے نا، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اور کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے. اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو. سبحان اللہ. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان. اچھا جی، کلثوم بنت عائشہ یہ بیمار رہتی ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی، کلثوم بنت عائشہ کا استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. مزید آگے کچھ ایسے میں ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ بیماری کے ہی حوالے سے، جیسے جمالہ بنت حاکم بیماری کا مسئلہ ہے. جی جی. آگے ایک اور کلثوم
بنت بختاور کا استخارہ ہوا، ان کا بھی بیماری کا مسئلہ تھا۔ ان تینوں کا جو استخارہ ہوا تو ان کے استخاروں میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا نا، تو وقتی طور پر آزمائش ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے، اور تینوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ تینوں کو اکثر یہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کی اکثر بیماری کے پیش نظر آپ کو ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، تینوں اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، اللہ نے چاہا تو دائمی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، ہمارے سائیں بھائی جو ہیں کمال چوک سے پرانا تھانہ چوک اپنے گارمنٹس کا کاروبار شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، عابد علی اتاری بن سکینہ بی بی، کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ ہاں، عابد بھائی کا یہ استخارہ ہوا کمال چوک سے پرانا چوک، پرانا تھانہ کی طرف جو یہ کنورٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اپنا کاروبار شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، ظفر حیات اور بن ولنا بی بی، یہ جو ہے تو ہر کام میں نقصان ہو رہا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی، بیمار بھی رہتے ہیں، کیا اشارہ ہے؟ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک انہیں تمام معاملات سے، تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ فی الحال نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک رزق میں برکت کا ایک بہت بہترین روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ چڑیا اور اندھا سانپ نامی یہ رسالہ امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، اس رسالے کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ، صفحہ نمبر 27۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر وہ دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت کے ساتھ آئی، میں حیران ہوں کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، یعنی کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد میں عدد پورا کر لیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے، دوبارہ سماعت فرما لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ایس ایم ایس جمع ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ لکھتے جائیے، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیتے ہیں۔ سلام، وعلیکم السلام، میری امی کا نام نسیم اور نانی کا نام ستارہ بیگم، امی کافی عرصے سے بیمار ہیں، پاؤں کا زیادہ مسئلہ ہے، سوجے رہتے ہیں، استخارہ فرما دے، دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام نوشین، والدہ کا نام ناصرہ ہے، پلیز استخارہ کریں، میری آنکھوں کے اوپر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں اور دونوں آنکھوں پر ایک ساتھ نکلتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آمین۔ بڑی آزمائش ہے، تکلیف ہے، استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ میری بیٹی کی عمر 2.5 سال ہے، بولتی نہیں ہے، صرف ماما بابا کہتی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے بولنے لگ جائے، استخارہ بھی کر دیں۔ بیٹے کا نام محمد احمد، والدہ کا نام نیلم، دیکھ لیتے ہیں۔ سلام، استخارہ کروانا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپی کا نام سائمہ بنت بلقیس بیگم۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حمیدہ ہے، میرا بیٹا عمران ہے، میری بات نہیں سنتا، اس کا استخارہ کر دیں، میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ عمران بن حمیدہ، دیکھ لیتے استخارہ کر کے۔ والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، نام حسینہ، امی کا نام کبیرن، استخارہ کر دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ سلام، جن عیسائی بہنوں استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے وغیرہ ہو رہے ہیں، اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات دینے سے قبل ہم جن عیسائی بھائیوں نے ہمیں کالز کی تھی ان کو ہم جوابات عرض کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، شارق بھائی، ان کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جی
کیا سب سے پہلے بلال بھائی تھے؟ بلال بھائی تھے، انہوں نے کہا نظر بد کے اثرات تھے مجھ پر، ابھی ہے یا نہیں؟ جی جی. تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں تو ابھی نظر بد کے معاملات نہیں آ رہے ان پر نا. جو وظیفہ یہ پڑھ رہے ہیں اگر اسے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اچھا، شارق بھائی کا استخارہ ہو گیا؟ شارق بھائی کا استخارہ کیا، انہوں نے کہا گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، تو استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 109 میں آپ نے اس کا علاج تحریر فرمایا ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سلام کرے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھر میں السلام علیکم کہہ کر سیدھا قدم داخل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، پوری سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ پڑھ لیتے ہیں. تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے کرنے سے گھر میں اتفاق کا عمل رہے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس کی کدورتیں دور ہوں گی، اور اللہ عز و جل روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے، جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر میں سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم داخل کریں، گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ گھریلو جھگڑوں سے بھی نجات ملے گی اور روزی میں بھی برکت ہوگی. جی، زہیب ملک بھائی کا کیا اشارہ آیا؟ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں انہوں نے کہا جاب نہیں ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں. تو جاب کے حوالے سے ایک اور بھی کال آئی ہوئی تھی یار محمد بھائی، یہ فرما رہے جاب کی بھی، اور سیال محمود صاحب جو ہے یا جی ان کی بھی، یہ تینوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کی جاب نہیں مل رہی ہے انہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں تحریر فرمایا ہے، ملازمت ملنے کا عمل. جی. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. تو استخارے میں کوئی آپ کے عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے، آزمائشی معاملات ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اس وظیفے پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد حلال و آسان روزگار ملے گا. کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائمز پڑھیے. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیے، اور پڑھ کر آسان ملازمت یا حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. اچھا، عدنان شاہ کا بھی ہو گیا استخارہ، عدنان شاہد کا، جن کی جاب نہیں مل رہی، ان کو وظیفہ بتا دیا آپ نے. جی، استخارے کا جواب بھی ہو گیا ان کا. جی جی. اچھا جی، فرمان علی بھائی یہ فرما رہے ہیں ان کی دکان نہیں چل رہی. اچھا، نیکی کی طرف جب جاتے ہیں یہ تو اس پر استقامت نہیں مل پاتی، تو کیا ان کا روحانی علاج ان کو آپ تجویز فرمائیں گے؟ کریانے کی دکان ہے ان کی. اگر عبادت میں دل نہیں لگتا ہے یا نیکی میں ان کا دل نہیں لگتا تو یہ یا محسی یہ 7 بار جب یہ سونے لگیں تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد 7 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگ جائے گا. یا محسی، جی آخر میں یا ہے. یا اب بعض ہوتے ہیں، بعض کوئی یا محسن نہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یا محسی. ہاں، یہ مدنی منصورہ میں بھی اس کا لکھا ہوا ہے. اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے محسی. تو یہ قرآن پاک گھر گھر الحمدللہ مسلمان کے موجود ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو توفیق بھی دے کہ روزانہ قرآن پاک کھول کر پڑھیں. تو اس کے شروع میں ہی اسماء الہیہ، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی محسی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، ہمارے توحید کوثر بھائی، اچھا انہوں نے والدہ کا استخارہ کروایا توحید کوثر کا. جی، یا اپنے گھر والی یہ
رابعہ کا انہوں نے رابعہ بنت توحید کوثر، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے، 6 سال ہو گئے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل پیش کر رہا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ جی جی، تو اس میں آپ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ 300 بار ہر نماز کے بعد، یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، حسنین بھائی کا استخارہ ہوا ہوگا، کھانا کھاتے ہیں تو بال نکلتے ہیں، بال آ جاتے ہیں اور برے خواب آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کوئی کتے وغیرہ انہیں کاٹ رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہیں۔ تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان پر کوئی جادو اثرات یا عمل بندش کے معاملات نہیں۔ بال نکلنے کی وجہ سے ٹینشن میں آئے ہوئے، اصل میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ان کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہو۔ اصل میں اہل خانہ جو بعض اوقات ہوتے ہیں کہ گھر کی جو عیسائی بہنیں ان کے بھی ہو سکتا ہے پکانے کے دوران اس طرح آ جاتے ہو، وہ آ جاتے ہو، معاملات ہو جاتے ہو، تو یہ گھبرائے نہیں۔ یہ کھانے کا جو وضو ہوتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں اور کلی کر لیں، اور جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے معاملات سے محفوظ بھی رہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا برے خواب آتے ہیں، تو جب بھی یہ سونے کے لیے بستر پر جائیں اور تو اس سے پہلے وضو کر لیں، اور یا متکبرو اول آخر 11 بار درود پاک اور 21 بار یا متکبرو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل برے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ عتیق احمد بھائی کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا، 2 سال سے کام نہیں ہے ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طبیعت بھی خراب رہتی ہے، 2 کام بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ شمائلہ بنت غلام فاطمہ بیمار رہتی، ان کا کیا اشارہ آیا؟ کیا استخارہ کیے گئے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، یا کبیرو 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پر دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ SMS کے استخاروں کے جوابات کی طرف چلنے سے پہلے آپ کی فون کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی فلک شیر والدہ میدہ میں بھی میری تو صحت نہیں ٹھیک رہتی جی، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا مسئلہ ہے جی۔ اچھا فلک شیر بھائی، آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد شاذب، مجھے میرے بیٹوں کا استخارہ کروانا ہے۔ چھوٹے بیٹے کا نام محمد سعد اور بڑے بیٹے کا نام سیف علی ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام کرن ہے۔ اچھا مسئلہ نہیں بتایا اپنے شاذب بھائی کہ آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے آخر؟ ہو سکتا ہے بیمار وغیرہ رہتے ہوں یا کچھ ہوں گے، کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، وہاں سے کال کر 02134858711 اس پر آپ رابطہ فرما لیجئے اور ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بچوں کا مسئلہ بتائیے کہ پرابلم کیا ہے بچوں کے ساتھ، تو ان کا استخارہ ہو جائے گا۔ نمبر دوبارہ چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں، مدنی چینل کی اسکرین پر 02134858711، تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے 02134858711، اس پر آپ کال کر لیجئے۔ اچھا ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں کہ ہمارے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے یہ پاکستان کے لیے صرف یہ ایک ہی نمبر ہے، باقی ہند میں بھی ہمارا کال سینٹر ہے، UK میں بھی ہے، وہاں کے الگ الگ نمبرز ہیں۔ اس پر اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں، اسلامی بہنیں کال نہ کریں، نہ ہی جو ہمارا مدنی چینل کا جو نمبر ہے جس پر کال کی جاتی ہے اس پر بھی اسلامی بہنیں کال نہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے رابطے کا ذریعہ SMS کے ذریعے یا تو رابطہ کر سکتی ہیں یا پھر ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس پر۔ مزید کال چلائیے۔
جی محمد شہزاد، والدہ کا نام سوریا بی بی۔ بھائی ان کا شادی نہیں ہو رہی، بھائی کا ان کے ہے یہ نام میرے کا، تو اس کے لیے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، روحانی علاج کے لیے یعنی کہ فون کیا تھا۔ شادی نہیں ہو رہی محمد شہزاد بھائی کی، تو اس کا روحانی علاج اور استخارہ بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عبد الوحید ہے، میں اپنے کاروبار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کاروبار چلتے چلتے بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، شکریہ، آپ کی مہربانی۔ اچھا جی عبد الوحید بھائی، کاروبار بند ہو گیا آپ کا، دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محسن علی ہے اور میری والدہ کا نام سلمہ شہزادی ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں اپنی اپنی رشتے میں رکاوٹ کے سلسلے میں، مہربانی کر کے رہنمائی کر دیجیے۔ سائیں بھائی نے استخارے کروائے، آپ کے استخارے بھی ہوں گے، روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان ظہر شروع ہو گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول إلا الله صلى الله عليه وسلم، الله محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جن سائیں بھائی نے استخارے کروائے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور بذریعہ SMS جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ان کے جوابات جی جی ان میں سے استخارہ نسیم بنت ستارہ کا استخارہ ہوا نا، تو ان کے پاؤں میں سوجن کے حوالے سے کہ یہ کوئی عملیات وغیرہ کا اشارہ تو نہیں ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو
پاؤں کی سجن کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. بیمار عابد رسالے میں موجود یہ روحانی علاج، اس پہ عمل کیجیے. صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے. اگر بدن پر کہیں ورم یعنی سجن ہو گئی ہو تو لا الہ الا اللہ 67 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیے یا تو تعویذ بنا کر پہن لیجیے. انشاءاللہ عز و جل ورم دور ہو جائے گا. ٹھیک انشاءاللہ. آگے اگلا تھا نوشین بنت ناصرہ کا نا، تو انہوں نے ان کی آنکھوں کے اوپر جو نا پھوڑے پھنسی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا کہ وجہ کیا ہے. تو استخارے میں کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. آپ کو چاہیے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. سماعت فرما لیجئے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 37 پر موجود. جب کسی شخص کا کچھ دکھتا یا اسے پھوڑا پھنسی اور زخم ہوتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ یوں فرماتے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقتی بعضنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان یوں فرماتے ہیں کہ اولاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرض کی جگہ انگلی رکھتے، پھر انگلی پر لعاب لگاتے، پھر لگا کر پھر اس لعاب پر مٹی لگاتے، پھر اس کا لیپ جو ہے وہ مرض پر لگا دیا کرتے. تو الحمدللہ تعالی بفضلہ تعالی ہمارے لعاب اور مدینے کی مٹی سے شفا حاصل ہو جاتی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ انگلی پر جو ہے نا لعاب وغیرہ لگا کر پھر اس کو مٹی میں لگا کر اپنے پھوڑے پھنسی پر لگائیے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ روحانی علاج گھریلو علاج صفحہ نمبر 37 پر موجود. وہ بھی ایک عمل ہے نا یا رقیبو. جی 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 وہ ایک عمل ہے 3 مرتبہ پڑھ کر. جی ہاں یا رقیبو جو ہے یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے پھوڑے پھنسی جس جگہ پر بھی ہیں اس جگہ ہاتھ پھیر لیجئے. اللہ نے چاہا تو جب بھی شفا یا کسی اور سے دم کروا لیں، کوئی اور پڑھ کر ڈائریکٹ پھونک مار دے اس کے اوپر، یہ آسان رہے گا. جی صحیح فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کر لیجئے ترکیب مزید انشاءاللہ عز و جل. اچھا آگے محمد احمد کا استخارہ ہوا. یہ بولتے نہیں ہے نا، عمر کم ہے اور ابھی بولنا شروع نہیں کیا، صرف ماما یا بابا یہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں. استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. ان کے والدین کو چاہیے کہ بچے کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا کریں. اللہ کہلوائیں ان سے. جی بہت پیارا مطلب یہ عمل ہے کہ اللہ 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 یہ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زبان کی لکنت دور ہوگی بچے کی. اور یہ لفظ ادا کریں گے نا اللہ پاک کا، یہ اسم بہت پیارا اسم. اللہ اللہ کریں گے، ذکر اللہ کی نیت سے کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی یہ زبان کی گرہ کھل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی مزید سائمہ بنت بلقیس بے اولادی کے حوالے سے استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے. تو بے اولادی کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. عمران بن حمیدہ ان کا استخارہ ہوا. ان کے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ان کی اپنی ایک طبیعت ہے، اس طبیعت کی وجہ سے یہ مطلب آپ کی بات نہیں سنتے، اپنے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے. اللہ پاک کرم فرمائے اور انہیں اپنے والدین کی طرف متوجہ ہونے کی اور ان کی فرمانبرداری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ان کو چاہیے یا ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ جب یہ سو جایا کریں تو اس وقت ان کے قریب کم از کم 5 فٹ کی دوری سے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل یہ نیک بن جائیں گے اور فرمانبردار بھی ہو جائیں گے. بس پڑھنا اس طریقے سے کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، نیند خراب نہ ہو. آگے حسینہ بنت کبیرن ان کی بیماری کے حوالے سے استخارہ ہوا. حسینہ بنت کبیرن کا استخارہ ہوا. بیماری کے حوالے سے بیماری میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے. ان کی بیماری کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض خود اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. کوئی دوسرا بھی کر یہ عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جن حسین بہن نے کالز کی، فلک شیر بھائی کیا اشارہ ہے؟ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے یا حیو.
اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 1000 بار یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے رکھیں، وہی پانی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شہزاد بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، ان کا کیا اشارہ ہے؟ محسن علی بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، یعنی شادی کا دونوں کے ساتھ یہی رکاوٹ والے معاملات ہیں، تو ان دونوں کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے، گھبرائیں نہیں۔ آپ کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس میں بڑا پیارا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 بار 60 ٹائمز 60 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عبد الوحید بھائی، ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ان کا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، وقتی طور سے آزمائش ہے، کاروبار چمکانے کا نسخہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی سادہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ تو آپ اس نسخے پر عمل فرمائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار چمک جائے گا۔ میٹھے اسلام بھائیو، آپ کی ویڈیو سوالات بھی ہیں، مگر ویڈیو سوالات ہم چلانے سے قبل آپ کے مزید SMS ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ شبانہ بنت عطیہ سلطانہ، اثرات تھے، علاج کرایا، ٹھیک ہو گئی، لیکن پہلے بھی اس کا رشتہ کیا، ٹوٹ گیا، اب دوبارہ جہاں کیا وہاں بھی مسئلہ بن گیا، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ عائشہ، امی کا نام ساجدہ، مجھے میرا استخارہ کروانا ہے، میری رنگت مسلسل سیاہ ہو رہی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام توصیف احمد، میں بہن کی شادی کے اس سلسلے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ لڑکی کا نام تسلیم، والدہ کا نام زاہدہ۔ اچھا جی، استخارہ رشتے کے لیے اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 021348588711، اس پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ ہو جائے گا۔ اچھا، میرے ابو اور چاچو کے درمیان ہر وقت زمین کی وجہ سے جھگڑا رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور جن کا جو جائز حق ہے ان کو مل جائے، اس حوالے سے ہم روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نام وغیرہ ہم نہیں اس کو شو کریں۔ اچھا، السلام علیکم، میرا نام ام عمارہ ہے، میری امی کا نام سکینہ بی بی، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، ہر وقت گردن کے دونوں طرف، استخارہ کر کے بتا دیے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میرا نام صفیہ ہے، میری امی کا نام عائشہ بی بی ہے، شادی میں بندش ہے اور کام میں بھی رکاوٹ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام شازیہ ہے، والدہ کا نام شہزادی ہے، میرے پیر بیٹھ گئے ہیں، اچھا پیر بیٹھ گئے ہیں، تھوڑا سا چلتی ہوں تو پیروں کی جان ختم ہو جاتی ہے، استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اچھا جی، میرا نام سائرہ بانو ہے، امی کا نام فریدہ بانو ہے، میری منگنی کو 3 سال ہونے والے ہیں، میرے گھر والے جب بھی شادی کی بات کرتے ہیں تو سسرال والے اچھا ٹائم آگے بڑھ جاتا ہے ان کا، تو کوئی نہ کوئی پریشانی مسئلہ حج آ جاتا ہوگا، تو استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، وظیفہ عرض کرتے ہیں۔ سلام، میرا نام محمد طفیل ہے، والدہ کا نام میمونہ خاتون ہے، میرا رشتہ آتا ہے اور بات نہیں بنتی، استخارہ کر کے بتائیں۔ اگر وقت نے اجازت دی تو آپ کے استخاروں کے جوابات ہم دے دیں گے اور اس ویڈیو سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی، میرا نام محمد جاوید قادری ہے، میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں امن و سکون و برکت ہو، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ گھر میں امن و سکون اور برکت ہو جائے، اس کا کوئی عمل بتا دیں۔ اس کے لیے میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھیں،
اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور اس لاہوری نمک پر وہ دم کر دیں اور وہ پھر اونچی جگہ پہ رکھیں، اسی میں کھانا پکائیں، ہنڈیا وغیرہ جو بھی بنائیں اس میں استعمال کریں، آٹا گوندنے میں استعمال کریں اور وہ سب گھر والے کھائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں اتفاق، پیار، محبت یہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی اگلی ویڈیو سوال۔ دانتوں کی کمزوری سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دانتوں کی کمزوری سے بچنے کا عمل۔ جی حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ مجرب شدہ عمل ہے تو اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک بابا جی تھے 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہوگی اور ان کے دانت ایسے کہ جوان بھی رشک کریں۔ وہ جو گنا ہوتا ہے نا کھیت سے توڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے دانتوں سے نا وہ اس کو چھیلتے تھے اور وہ اس کو چبا کے 50-60 سال کی عمر میں لوگوں کے دانت ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ گنا نہیں کھا سکتے۔ جی وہ 100 سال کی وہ تو وہ چھلا ہوا گنا بھی کھانا مشکل ہوتا ہے، یہ تو وہ جو کھیت سے توڑا ہوا ہوتا ہے نا اس کو گنداسا کہتے ہیں شاید۔ ایسا کیا عمل کر رہے تھے وہ، کیا مقصد انہوں نے کیا کیا تھا ایسا؟ چلیے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ عمل یہ تھا، انہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کی بارگاہ سے ان کو یہ عمل وظیفہ حاصل ہوا تھا۔ وہ یہ کہ عشاء کے جو 3 وطر ہوتے ہیں اس میں اکثر ہمارے جو سائیں بھائی ہوں گے تراویح پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو امام جب 3 وطر پڑھتا ہے تو ایک تعداد میں مساجد ایسی ہے جہاں پر پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، دوسری میں سورہ لہب اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بارہا آپ کو اس کا مشاہدہ رہا ہوگا۔ دراصل یہ 3 رکعتوں میں یہ 3 صورتیں پڑھنے کا جو عمل ہے اس میں ایک تعداد ہے جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کی مضبوطی کا سبب ہے۔ جی ہاں، تو جو وطر کی 3 رکعتوں میں یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دانت مضبوط رہیں گے اور محفوظ بھی رہیں گے۔ تو اس کا کیا معمول بنانا چاہیے؟ کیا ہر ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو تبدیل بھی بندہ کرتا رہے نا، تاکہ کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ اس کے پڑھنا واجب ہے۔ واجب، ہاں، کہ اس کے پاس مسٹ ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا چینجز بھی اس میں کرتا رہے۔ اچھا وقت ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جتنے آپ نے SMS کیے ان سب کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں؟ جو ہو سکے 2-3 منٹ میں جواب دے دیجیے۔ استخارے ایسے تھے جس میں جو ہے شادی کے حوالے سے تھا، جیسے شبانہ بنت رضیہ، ان کا رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اسی طرح شازیہ سفینہ بنت عائشہ، ان کی بھی شادی کا مسئلہ تھا، شادی کے حوالے سے استخارہ ہوا، عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ اسی طرح سائرہ بانو بنت فہمیدہ بانو کا استخارہ ہوا، ان کی منگنی ہوئی ہوئی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی نا، شادی میں وقت لگ رہا ہے، تو ان کا بھی استخارہ ہوا، استخارے میں ان کے نظر بد کا اشارہ۔ تو تینوں کے لیے شادی کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ صفحہ نمبر 24 مینڈک سوار بچھو، صفحہ نمبر 24 پر لڑکی یا لڑکے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا۔ یہ روحانی علاج ابھی ہمارے مولیہ دعوت اسلامی نے عرض بھی کیا تھا، ایک دفعہ اور عرض کر دیا، اس پر عمل کیجیے گا۔ اسی طرح محمد طفیل بھائی، ان کے بھی رشتے میں رکاوٹ تھی، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ طفیل بھائی کا استخارہ جو ہوا نا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ عمارہ بنت سفینہ کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ سر درد کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دم اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سر درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح شازیہ بنت شہزادی کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، پیروں میں تکلیف ہے آپ کے، تو ان
تکلیف سے نجات کے لیے آپ کو چاہیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد میں کمی محسوس ہوگی, اللہ نے چاہا تو شفا بھی حاصل ہو گئے سارے. جی ارے سبحان اللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, کل دوبارہ 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوں گے. اگلا سلسلہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. ہمارا اگلا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, یا اللہ جن جن پریشان حالوں نے, بیماروں نے, قرض داروں نے, تنگ دستی کے ماروں نے ہمیں قوس کی, ان کی تمام پریشانیاں, بیماریاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں دور فرما. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں انہیں جلد نیک اور پابند سنت رشتے عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. اور یا اللہ جن کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی کہ انہیں ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کر دیا ہے, انہیں بغیر آپریشن کی شفا یابی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر سال ہمیں پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا, رمضان مدینہ دکھا. یا اللہ مکہ پاک کی بہاریں دکھا دے رمضان کی, ہمیں اعتکاف مسجد نبوی شریف نصیب فرما. یا اللہ عید مدینہ نصیب کر دے. یا اللہ, یا اللہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودہ مہکی مہکی فضاؤں کے صدقے اور طفیل مستجاب و مقبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو پھر